أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفصل الثامن من المرحلة الأولى في معنى نفس الأمر قد ظهر مما تقدم أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه. آٹھویں فصل ہماری نفس الامر کے بارے میں ہے. نفس الامر معرفت شناسی کے مسائل میں سے ہے، یعنی انگلش میں اس کو ایپسٹمولوجی کہتے ہیں. مثلا ہر انسان، چونکہ انسان کا علم جو ہے وہ علم حصولی ہے، اس کا اکثر علم حصولی ہے، اور علم حصولی جو ہے وہ قضایا کے اندر بیان ہوتا ہے. اور قضیہ خبریہ کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وہ متصف ہوتے ہیں کذب اور صدق کے ساتھ. یعنی یہ جو قضایا خبریہ ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. صدق و کذب کے ساتھ یہ قضایا متصف ہو جاتے ہیں. پھر یہاں پر ایک بات ذکر ہوتی ہے کہ یہ جو قضایا صدق و کذب کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، یہ ملاک کیا ہے کہ یہ قضایا کون سا قضیہ سچا ہے کون سا قضیہ جھوٹا ہے، کیسے میں پتہ چلے گا؟ اس کے اندر یہ ملاک بیان کرتے ہیں کہ اگر قضیہ نفس الامر کے مطابق ہوا تو وہ سچا ہے، اور اگر وہ نفس الامر کے مطابق نہ ہوا تو وہ جھوٹا ہے. یہ معرفت شناسی کی ایپسٹمولوجی کی بات ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے، بابا یہ نفس الامر کس بلا کا نام ہے؟ نفس الامر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر مختلف نظریے ہیں. علامہ نے یہاں پر فقط دو نظریے ذکر کیے ہیں، ایک اپنا نظریہ اور ایک خواجہ نصیر الدین طوسی کا نظریہ. علامہ فرماتے ہیں کہ نفس الامر میرے نزدیک ثبوت عام کو کہتے ہیں. الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود والماہیت والمفاہیم الاعتباریت العقلیہ. یعنی ثبوت عام، تحقق عام کو نفس الامر کہتے ہیں. اس مطلب کو سمجھانے کے لیے علامہ ایک مقدمہ بناتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں، ثبوت یعنی تحقق. آپ وجود کے بارے میں بھی کہتے ہیں الوجود موجود، دقت کرنی آگا. آپ ماہیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں الماہیت موجودۃ. آپ مفاہیم فلسفیہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ العلت موجودۃ. مفاہیم فلسفیہ کو کل اسی وجہ سے پہلے توضیح دے دیا تھا تاکہ ان مطالب کو سمجھنے میں آسانی رہے، لہذا میں تکرار نہیں کروں گا. آپ مفاہیم منطقیہ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تحقق رکھتے ہیں، ثبوت رکھتے ہیں. جیسے نوعیت ہے، جنسیت ہے، فصل ہونا ہے، عرض ہونا ہے، یہ سارے یہ بھی تحقق کے قسم کا رکھتے ہیں. یہ چار قسم کے آپ تحقق رکھتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک نفس الامر ان چاروں تحقق کو شامل ہے. ثبوت وجود جو ہے وہ تو کیا ہے، بنفس ذات ہے، کیونکہ خود وجود ہی تحقق ہے. کیونکہ ہم نے اصالت الوجود میں ثابت کر دیا کہ وجود اصیل ہے، اس کا ثبوت اس کا ذاتی ہے، اس کا تحقق ہونا ذاتی. جیسے نمک کی نمکینی اس کی ذاتی ہے، کسی سے نہیں لیتا، ثبوت کا تحقق اس کا اپنا ہے، غیر سے حاصل نہیں کیا ہوتا. بس ثبوت وجود کا اپنا ہے. ماہیت کا ثبوت کہاں سے آتا ہے؟ اصالت الوجود میں بات تفصیلاً عرض ہو کہ ماہیت درست ہے کہ یہ خارج میں تحقق نہیں رکھتی، لیکن چونکہ ماہیت حد الوجود کا نام ہے، پس وجود محدود جہاں بھی موجود ہوگا اس کے ضمن میں ماہیت بھی موجود ہوگی. کیونکہ حد ماہیت ہے، پس وجود محدود حد رکھتا ہے، پس ماہیت بھی رکھتا ہے، پس ماہیت تحقق رکھتی ہے. ماہیت کا ثبوت کس کے ذریعے ہو گیا؟ پس وجود کی وجہ سے. الماہیت موجودۃ بالوجود، وجود کی وجہ سے ہے. مفاہیم فلسفیہ پر موجود ان کا اطلاق کیوں ہوتا ہے؟
درست ہے کہ مفاہیم فلسفیہ جو ہیں وہ خارج میں اپنا مصداق نہیں رکھتے. علیت خارج میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، بالفعل ہونا خارج میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. خارج میں فقط حرارت ہے اور کیا ہے؟ نار ہے، آگ ہے. اس کے علاوہ علیت نام کی تیسری چیز نظر نہیں آتی. درست ہے کہ مفاہیم فلسفیہ مصداق نہیں رکھتے، لیکن چونکہ خارج سے انتزاع ہوتے ہیں، منشأ انتزاع رکھتے ہیں، بس اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مفاہیم فلسفیہ ثبوت رکھتے ہیں، مفاہیم فلسفیہ تحقق رکھتے ہیں. بس ان کا تحقق کس کی وجہ سے ہے؟ ثبوت کس کی وجہ سے ہے؟ منشأ انتزاع رکھنے کی وجہ سے ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مفاہیم منطقیہ کے بارے میں ہے. بس یہ ہمارے پاس 4 قسم کے ثبوت موجود ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ نفس الامر کا معنی ثبوت العام ہے، کہ جو ثبوت کیا ہو ان چاروں کو شامل ہو جائے. یہ چاروں ثبوت نفس الامر ہیں. اب قضیہ ان ثبوت کے مطابق ہوا تو سچا، اگر مطابق نہ ہوا تو جھوٹا. مثلا اگر کوئی آ کر کہے زید قائم، یہاں پر ثبوت کون سا ہے؟ ثبوت خارجی، کیونکہ زید خارج میں تحقق رکھتا ہے. تو اب چونکہ موضوع جو ہے وہ خارجی ہے تو اس کا نفس الامر بھی کیا ہوگا؟ خارجی ہوگا. بس آپ خارج میں دیکھیں گے کہ واقعاً زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. اگر مطابق ہوا سچا، اگر مطابق نہ ہوا تو جھوٹا. اگر یہ کہا جائے کہ النار علت للحرارہ، یہ جو علیت کی بات کی گئی ہے، حکم لگایا گیا ہے کہ علت ہے. اب یہ علیت جو ہے درست ہے کہ خارج میں مصداق نہیں رکھتی، لیکن ابھی ہم نے دیکھنا اس اعتبار سے ہے کہ آیا یہ جو منشأ انتزاع اس کا تھا وہ یہ اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ بھی تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے ثبوت کو اس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے. بعض ہمارے پاس قضایا جو ہیں فقط ذہنی ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان نوع، انسان نوع ہے. کون سا انسان نوع ہے؟ خارجی یا ذہنی؟ ذہنی. خارج میں انسان نوع نہیں ہے. کون سا انسان نوع بنتا ہے؟ انسان کلی نوع ہے نا، کیونکہ یہ کلی کی اقسام ہے. کلی جو ہے وہ یا ذاتی ہے یا عرضی ہے. ذاتی کی پھر اقسام ہے یہ سارے. انسان کلی تو خارج میں تو فقط جزئی ہیں، شخصی ہیں. آپ میری شکل میں، سارے آپ کی شکل میں، میری شکل میں، مطلب یہ انسان موجود ہے. اب یہ کلی نہیں ہے، شخصی ہیں یہ. بس انسان کلی ہے کہ جو نوع ہوتا ہے، اور انسان کلی کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے. بس اس قضیے کو ہم خارج کے ساتھ مقایسہ کریں گے، ذہن کے ساتھ. ذہن کے ساتھ یعنی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آیا خارج میں دیکھتے ہیں کہ انسان نوع ہے یا نوع نہیں ہے. اگر نوع ہوا ہے خارج میں تو پھر سچا ہے یہ قضیہ، اگر خارج میں نوع نہیں ہے تو جھوٹا ہے یہ قضیہ. یہ مقایسہ نہیں کریں گے، ہم ذہن میں اس کا مقایسہ کریں گے، دیکھیں گے کہ آیا ذہن میں یہ حکم درست ہے یا درست نہیں ہے. انسان کلی جو کہ ذہن میں موجود ہے، ذہن میں جو ثبوت رکھتا ہے، اس ثبوت کے مطابق ہے یہ قضیہ یا نہیں ہے. اگر مطابق ہو سچا، اگر مطابق نہ ہوا تو جھوٹا ہو جائے گا. بس یہ مختلف مثالیں آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ نفس الامر ثبوت عام کو ہے اور ہر قضیے کا اپنا ثبوت ہے. اس ثبوت کے مطابق ہوا تو وہ سچا، اگر اس ثبوت کے مطابق نہ ہوا تو وہ جھوٹا ہو جائے گا. یہ علامہ کا نظریہ ہے. دیکھیں قد ظہر مما تقدم، یہ بات پہلے ثابت ہو چکی اصالۃ الوجود کے اندر کہ ان لحقیقت الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، کہ وجود کی حقیقت جو ہے، حقیقت الوجود جو ہے یہ ثبوت رکھتی ہے اور وہ تحقق بھی رکھتی ہے. لیکن کون سا؟ بنفسه، خود موجود ہے، ذاتی ہے تحقق اس کا. بل الوجود عین الثبوت والتحقق، بلکہ یہ نہ کہیں کہ وجود تحقق رکھتا ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ وجود اور چیز ہے، تحقق اور چیز ہے. بلکہ یہ ہے کہ الوجود عین الثبوت والتحقق، وجود خود ثبوت اور تحقق ہے. وجود یعنی تحقق. ایک یہ مطلب. وَأَنَّ لِلْمَاهِيَّاتِ، ماہیت کی کیا تعریف ہے جو بار بار یہ تذکر دے رہے ہیں؟ وَهِيَ الَّتِي تُقَالُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ، ماہیت ہوا ہے جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے. یہ ماہیت کیا ہے؟ توجد تارۃ بوجود ذہنی،
बे वजूद खारिजी, बाज औकात माहियत वजूद खारजी के साथ मौजूद होती है, फतज़हर आसारुहा, उसके आसार जो है वो जाहिर होते हैं। जैसे नार खारिज में मौजूद है, इसके असर क्या है? हरारत देना। वतारतन बेवजूद ज़हनी, बाज औकात माहियत ज़हन वजूद ज़हनी के साथ मौजूद होती है, फला ततरतब अलैहा अल आसार, तो उसके ऊपर वो आसार मुतरतिब नहीं होते। मसलन आग जब जहन में आती है तो वो खारिज वाली असर नहीं रखती है, क्योंकि अगर असर रखती हो तो जहन को जलना चाहिए, हालांकि हम नार को तसव्वुर करते हैं लेकिन जहन नहीं जलता। इसकी तफसील इंशाअल्लाह वजूद ज़हनी के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मुराद है इसमें। अब ये ब्रैकेट बंद कर दें। व अन्ना लिल माहियाते सबूतन व तहक्कुकन बिल वजूद, माहियत भी सबूत रखती है, माहियत भी तहक्कुक रखती है, लेकिन उसका तहक्कुक और सबूत उसका अपना व जाती नहीं है, बल्कि वजूद की वजह से वो तहक्कुक पैदा करती है। ला बिनफ्स ज़ातिहा, वो बल्कि अपनी जात की वजह से वो तहक्कुक नहीं रखती। व इन काना मुत्तहिदैन फिल खारिज, अगरचे माहियत खारिज में वजूद के साथ मुत्तहिद है, यानी इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप मौजूद हैं, वजूद भी और माहियत भी है, क्योंकि माहियत है तो हम इंसान हैं और तहव्वुर भी रखते हैं, बस वजूद रखते हैं। बस खारिज में अगरचे माहियत और वजूद मुत्तहिद हैं, लेकिन ये इत्तेहाद सबब नहीं बनता कि माहियत का तहक्कुक उसका अपना हो, बल्कि तहक्कुक किसकी वजह से है? वजूद की वजह से है, उसका अपना नहीं है। ये दो सबूत हो गए। तीसरा सबूत, व अन्नल मफाहीम अल एतबारिया अल अक़लिया, मफाहीम एतबारिया और अक़लिया, क्या तारीफ है इसकी? वाहियल्लती लम तुंतज़ा मिनल खारिज, ये मफाहीम माहवी नहीं होते, ये मफाहीम एतबारिया मुकाबिल है किसके? मफाहीम माहवी के। मफाहीम माहवी की क्या तारीफ बयान की थी? कि जो डायरेक्ट खारिज से आपको हासिल हों, एक चीज को देखकर आप एक मफहूम कुल्ली को जो इंतज़ा करेंगे वो माहियत कहलाएगी। हवास के जरिए दर्क होते हैं मफाहीम माहवी, लेकिन उसके मुकाबिल में मफाहीम एतबारी हैं, वो कौन से हैं? वो मफाहीम एतबारी डायरेक्ट खारिज से मुंतज़ा नहीं होते। वही अल्लती लम तुंतज़ा मिनल खारिज व इन्नमा एतबरहा अल अक़ल, बल्कि अक़ल है कि जो इनको दर्क करती है, बिनौइन मिन तअम्मुल, थोड़ा दिक्कत करने के साथ। तअम्मुल यानी दिक्कत। मसलन इंसान को अगर लेना होता, इंसान माहवी है, मैंने आपको देखा, आपको देखा, आपको देखा, अपने आप को देखा, नतीजा ले लिया कि इंसान नाम की कोई चीज है, एक मफहूम इंसान मेरे ज़हन में आ गया, आसानी से आ गया, कोई ज़हमत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने हवास के जरिए एक मफहूम को दर्क किया और आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन अगर मैं ये दर्क करना चाहता हूं कि नार इल्लत है हरारत के लिए, इस इल्लियत को मैं कैसे हासिल करूंगा? खुद नार को देखकर तो इल्लियत अख्ज़ नहीं होगी, खुद हरारत को देखकर तो इल्लियत दर्क नहीं होगी, बल्कि मैं क्या करूंगा? अक्ल आकर आग को, हरारत को मुकायसा करेगी, मुकायसा करने के बाद फिर नतीजा लेगी कि आग इल्लत है किसकी? हरारत की। बस यहां पर अक्ल को ज़हमत करना पड़ रही है, और ये डायरेक्ट जो है वो खारिज से भी इंतज़ा नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट अगर आग से ले तो वो आग ही है फकत, वहां से इल्लत इंतज़ा नहीं हो सकती। अगर डायरेक्ट हरारत को देखे तो वो हरारत है, इल्लियत इंतज़ा नहीं होती उससे, बल्कि आप आग और हरारत को जब आपस में मुकायसा करेंगे तब जाकर ये नार जो है वो हरारत, इल्लियत जो है वो इंतज़ा होगी। बस मफाहीम एतबारिया क्या है? ये एतबरहल अक़ल, अक़ल इसको दर्क करती है, लेकिन बिनौइन मिन तअम्मुल, थोड़ी दिक्कत के साथ। ले ज़रूरतिन तज़तर्रुहु इला ज़ालिक, कहते हैं ये क्यों इंतज़ार करने की जरूरत पड़ती है? फरमाते हैं क्योंकि मजबूर है कि ऐसा काम करे, क्योंकि जिंदगी बाज़ औक़ात इन्हीं मफाहीम के ऊपर जो है वो मुब्तनी होती है, तो लिहाजा इन मफाहीम की जरूरत पेश आती है। ये मफाहीम एतबारिया क्या मिसाल दें हमें? का मफाहीमिल वजूद वल वहदत वल इल्लिया व नहव ज़ालिक, मसलन वहदत का जो मफहूम हम इंतज़ार करते हैं ये मफाहीम फ़लसफ़िया में से है, इल्लियत की जो मफहूम हम इंतज़ार करते हैं मफाहीम फ़लसफ़िया में से है, और मफाहीम फ़लसफ़िया मफाहीम एतबारी हैं। अब ये ब्रैकेट बंद कर दें।
وَأَنَّ الْمَفَاهِيمَ الْإِعْتِبَارِيَّةَ الْعَقْلِيَّةَ أَيْضًا لَهَا نَحْوُ ثُبُوتٍ، لیکن کیسے؟ بِثُبُوتِ مَصَادِیقِهَا الْمَحْکِیَّةِ بِہَا، مفاہیم اعتباریہ بھی ایک قسم کا ثبوت رکھتے ہیں، لیکن ان کا ثبوت ان کے مصادیق کے ثبوت کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ مصادیق المحکی بہا کہ جو حکایت کر رہے ہوتے ہیں ان جو محکی واقع ہو رہے ہوتے ہیں ان مفاہیم کے لیے، یعنی مفاہیم حاکی ہیں اس سے۔ مثلا علیت حاکی ہے کس سے؟ کہ آگ اور حرارت کے درمیان ایک ارتباط موجود ہے، اس سے حاکی ہے۔ پس یہ جو آگ اور حرارت چونکہ ثبوت رکھتے ہیں، پس یہ ثبوت سبب بنتا ہے کہ مفہوم علیت بھی کیا پیدا کر لے؟ ثبوت پیدا کر لے، چونکہ وہ ان کے درمیان ارتباط کو بیان کر رہا ہے، پس یہ بھی ثبوت رکھتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُنْ هَٰذِهِ الْمَفَاهِيمُ مَأْخُوذَةً فِي مَصَادِیقِهَا أَخْذَ الْمَاہِیَّةِ فِي أَفْرَادِهَا، اگرچہ یہ مفاہیم اعتباریہ مصادیق کے اندر اخذ نہیں ہوتے، جس طریقے سے ماہیت اپنے افراد میں اخذ ہوتی ہے۔ دقت کریں تھوڑی سی، فرق یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ فرق میں نے عمدن جو ہے وہ بیان نہیں کیا تھا تاکہ اس عبارت میں اس کی وضاحت کروں۔ فرق ہے ماہیت اور اس کے مصادیق کے درمیان اور مفاہیم اعتباریہ اور ان کے مصادیق کے درمیان۔ کیسے؟ اگر کوئی مفہوم ماہیت کہلائے تو اس کے مصداق کو فرد کہا جاتا ہے، مصداق نہیں کہا جاتا۔ مثلا ہم فرد ہیں ماہیت کے، نہ کہ مصداق ہیں ماہیت انسان کے۔ فرد کی اصطلاح کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کہ جہاں پر ماہیت اپنے فرد کی ذات میں داخل ہو۔ مثلا اگر کہا جائے کہ زید انسان، تو یہ جو ماہیت ہے یہ زید کی ذات میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے۔ اگر زید کی ذات میں شامل ہی نہ ہو تو وہ انسان نہیں بن سکتا۔ پس ماہیت اپنے افراد میں اخذ ہوتی ہے، اپنے مصادیق میں اخذ ہوتی ہے، اور جہاں بھی ماہیت یا مفہوم اپنے افراد کی ذات میں داخل ہو جائے تو اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ یعنی ماہیت فرد رکھتی ہے، ماہیت مصداق نہیں رکھتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مفہوم انسان کے ماہیت انسان کے مصادیق ہیں، یہ تسامحی ہے فلسفے کی زبان میں۔ فلسفی زبان اگر اختیار کرنی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ماہیت انسان کے ہم افراد ہیں۔ لیکن اگر کوئی مفہوم اپنے مصادیق کی ذات میں آخذ نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہاں مفہوم اپنے مصداق رکھتا ہے۔ مثلا مفہوم علیت اپنے مصداق کی ذات میں داخل نہیں ہوتی۔ پس اگر ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آگ مفہوم علت کا مصداق ہے تو وہاں فرد کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، وہاں مصداق کا لفظ استعمال کریں گے کہ مفہوم علیت کا مصداق آگ ہے مثلا۔ بات واضح ہوئی ہے؟ پس فرماتے ہیں مفاہیم اعتباریہ اپنے مصادیق کے اندر اخذ نہیں ہوتے، جس طرح کہ ماہیت اپنے مصادیق کے اندر اخذ ہوتی ہے، اپنے افراد کے اندر اخذ ہوتی ہے۔ بس یہ تعبیر اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ ماہیت افراد رکھتی ہے اور مفاہیم اعتباریہ کیا رکھتے ہیں؟ مصداق رکھتے ہیں۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ بیان کر دیا آپ کی خدمت میں۔ اب عبارت کو دیکھیں، کہتے ہیں وَإِن لَّمْ تَكُنْ هَٰذِهِ الْمَفَاهِيمُ، یہ مفاہیم اعتباریہ مأخوذۃ فی مصادیقہا، اگرچہ یہ مفاہیم اپنے مصادیق کے اندر اخذ نہیں ہوتے، اخذ الماہیت فی افرادہا، جس طرح کہ ماہیت اپنے افراد میں اخذ ہوتی ہے، جس طرح کہ زید کے اندر انسان اخذ ہے، موجود ہے اس کے اندر، وفی حدود مصادیقہا، اور ماہیت اپنے مصادیق کے کیا ہوتی ہے؟
حدود میں شامل ہوتی ہے. یعنی مصداق کی اگر تعریف کرنا چاہیں تو انسان اس کے اندر اخذ ہے. زید کون ہے؟ آپ اگر زید کی تعریف کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ انسان اس میں اخذ ہے. تو لہذا مصادیق کے اندر یہ ماہیت اخذ ہوتی ہے. فرماتے ہیں مفاہیم اعتباریہ اس طریقے سے نہیں ہیں. بات واضح ہو گئی ہے. بس مختلف ثبوت ہو گئے، ثبوت وجود، ثبوت ماہیت، ثبوت مفاہیم اعتباریہ، اور ہر ایک کا ثبوت کس طریقے سے وہ بھی یہاں پر بیان کر دیا. اب یہ مقدمہ جب ختم ہو گیا، اب یہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَهَذَا الثُّبُوتُ الْعَامُ الشَّامِلُ لِثُبُوتِ الْوُجُودِ وَالْمَاهِيَّةِ وَالْمَفَاهِيمِ الْاعْتِبَارِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، یہ جو ثبوت عام ان سب کو شامل ہے، یہ والا ثبوت عام هو الْمُسَمَّى بِنَفْسِ الْأَمْرِ، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نفس الامر ہے. التی یعتبر صدق القضایا بمطابقتها، کہ صدق قضایا کیا ہے؟ معتبر ہے اس کے ساتھ مطابقت کے ذریعے. یعنی اگر اس نفس الامر کے ساتھ مطابق ہوا تو قضایا کیا ہوں گے؟ سچے ہوں گے. وَإِنَّ قضا قضا فی نفس الامر، یعنی یہ جو کہا جائے گا کہ فلانا قضیہ سچا ہے تو کیا مطلب اس کا؟ کہ فلانا قضیہ مطابق ہے کس کے؟ نفس الامر کے. نفس الامر میں قضیہ اسی طریقے سے ہے. توضیح و ذالک، اب جب نفس الامر مطلب واضح ہو گیا، نفس الامر کسے کہتے ہیں، اب آ کر اس کو تطبیق کرتے ہیں قضایا کے اندر. کیسے ہم آ کر کہیں گے کہ فلانا قضیہ نفس الامر کے مطابق ہے؟ مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ ان من القضایا، ہمارے پاس مختلف قسم کے قضایا ہیں، ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ ما موضوعها خارجی بحکم خارجی، ایسا قضیہ ایک ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جس کا موضوع خارجی ہوتا ہے اور اس کے اوپر حکم بھی کیا ہوتا ہے؟ خارجی ہوتا ہے. کیسے؟ کقولنا الواجب تعالی موجود، اب واجب تعالی خارجی مد نظر ہے ہمارے، نہ کہ ذہنی، اور حکم بھی کیا ہو جائے گا پھر؟ خارجی ہوگا. الواجب موجود، ایک یہ قضیہ بنایا انہوں نے. وقولنا خرج من فی البلد، جو بھی شہر میں تھا وہ نکل گیا، خارج ہو گیا. اب یہاں پر موضوع کیا ہے ہمارا؟ من فی البلد، یہ کیا ہے؟ خارجی ہے. اور پھر خراجہ کا جو حکم ہوگا کہاں جائے گا؟ خارج کے اوپر جائے گا. بس حکم بھی خارجی اور موضوع بھی خارجی. وقولنا، تیسری مثال دیتے ہیں، الانسان ضاحک بالقوہ، انسان جو ہے استعداد رکھتا ہے کس کی؟ ضحک کی، ہنسنے کی. انسان ضاحک بالقوہ ہے. اب کون سا انسان ضاحک ہے بالقوہ؟ ذہنی یا خارجی؟ خارجی. بس حکم بھی کہاں جائے گا؟ خارج پر جائے گا. کہتے ہیں یہ مختلف قضایہ خارجیہ ہیں ہمارے پاس. اب آ کر دیکھتے ہیں وَصِدْقُ الْحُكْمِ فِيهَا، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ الواجب موجود میں موجود کا حکم درست ہے یا نہیں ہے، خارجہ من فی البلد کے اندر خارجہ کی حکم جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، الانسان ضاحک میں ضاحک کا حکم لگانا درست ہے یا درست نہیں ہے، کہاں سے سمجھیں گے؟ کہتے ہیں صدق الحکم فیہا، ان قضایا میں حکم کا سچا ہونا کس کے ذریعے ہے؟ بمطابقت ہی للوجود العینی، ہم دیکھیں گے کہ آیا وجود عینی کے ساتھ مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ حکم مطابق ہوا وجود عینی کے تو وہ سچا ہو جائے گا. بس بے مطابقت ہی کہ وہ حکم مطابق ہو کس کے؟ للوجود العینی. انسان خارجی کو آپ تحقیق کریں گے ایسا ہے یا نہیں ہے، واجب تعالی کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بلد کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ واقعا ایسا ہے یا نہیں ہے. یہ ایک تھا. کہتے ہیں وَمِنْهَا، ان قضایا میں سے ایک قضیہ ہمارے پاس موجود ہے، ما موضوعها، جس کا موضوع ذہنی بحکم ذہنی. موضوع جب ذہنی ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ذہنی ہوگا. او خارجی ماخوذ بحکم ذہنی، ممکن ہے کہ اس کا حکم خارجی ہو لیکن وہ کہاں سے اخذ کیا ہوگا؟ ذہن سے اخذ کیا ہوگا، حکم ذہنی سے اخذ کیا ہوگا. کیسے؟
अलकुल्लियो इम्मा ज़ातियुन ओ अरज़ी, कुल्ली या ज़ाती है अरज़ी है। अब सवाल, कुल्ली खारिज में है ज़हन में? ज़हन में होता है। खारिज में कुल्ली नाम की चीज नहीं है, खारिज में जो कुछ भी है शख्सी है, जुज़ई है, वो नहीं हो सकता। बस ये मौजू क्या है? ज़हनी है। बस ये जो हुक्म है वो कहां जाएगा? ज़हन में जाएगा, क्योंकि अल कुल्लियो, कुल्ली ज़हनी जो कि ज़हन में है वो क्या होती है? ज़ाती होती है और अरज़ी होती है। वल इंसानो नौउन, इंसान नौ है। कौन सा इंसान? वो इंसान जो कुल्ली है, और वो इंसान कुल्ली कहां होता है? ज़हन में होता है। बस इंसान कुल्ली जो कि ज़हन में है वो क्या है? नौ है। अब ये दूसरी मिसाल देने का वजह ये थी कि दुरुस्त है कि ये हुक्म नौ जो है वो कहां जा रहा है? इंसान कुल्ली जो कि ज़हनी है उसकी तरफ, दुरुस्त है। लेकिन हम तसामुहन कह सकते हैं कि ये जो खारिज में जैद मौजूद है ये क्या है? इसके अंदर जो इंसान मौजूद है वो कौन है? नौ है, क्योंकि इंसानियत हमारे अंदर मौजूद है। इंसान जो मेरे अंदर मौजूद है हम कह सकते हैं वो क्या है? नौ है। बस यहां पर खारिज में हुक्म खारिजी बन रहा है नौ जो है, लेकिन ये जो हुक्म खारिजी बन रहा है नौ किसकी वजह से बन रहा है? पहले हुक्म नौ का लगा इंसान ज़हनी के ऊपर, फिर ये इंसान ज़हनी चूंकि मिस्दाक के अंदर मौजूद है तो कहा जा रहा है कि नौ खारिज में मौजूद है। नौ को खारिज में लेकर गए। क्यों लेकर गए? क्योंकि ये नौ जो है वो पहले साबित थी इंसान कुल्ली व इंसान ज़हनी के लिए। अब ये इंसान कुल्ली जो था ये अपने मिस्दाक के ज़िमन में क्या है? मौजूद है। ये इंशाल्लाह आगे जाके एक और बात आएगी कुल्लियत तबीई की, कि कुल्लियत तबीई आया खारिज में मौजूद है या नहीं है। वहां पर एक नजरिया ये मौजूद है कि कुल्लियत तबीई खारिज में मौजूद है। कुल्लियत तबीई किसे कहते हैं? मसलन यही इंसान कुल्लियत तबीई है, इंसान खारिज में मौजूद है लेकिन बेज़िम्न अफराद है। ये इंशाल्लाह वहां पर बात वाज़ेह हो जाएगी। तो कहते हैं कि दुरुस्त है कि नौ का हुक्म खारिज में जा सकता है लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकता, बल्कि क्या है? हुक्म ज़हनी के जरिए खारिज में जाएगा। यहां पर यही बयान किया। क्या था? वमिनहा क़ज़ाया में से एक किस्म क्या है? मा मौज़ूअहा ज़हनीयुन बेहुक्म ज़हनी, कि क़ज़िया का मौजू जो है वो ज़हनी है और उसका हुक्म भी क्या है? ज़हनी है। लेकिन ओ खारजियन, मुमकिन है कि उसका हुक्म जो है वो खारजी हो जाए, लेकिन वो हुक्म खारजी कहां से लिया होगा? माखूज़न बेहुक्मिन ज़हनी, वो हुक्म ज़हनी से लिया होगा। यानी पहले नौउन मौजू ज़हनी पर हमल होगी, अब ये मौजू जो है वो खारिज में चूंकि ज़िम्न अफराद मौजूद है, बस ये नौ का हुक्म क्या चला जाएगा? खारिज में चला जाएगा। ये एक बात है। इसी वजह से अल इंसान नौ इनकी मिसाल दी है। कहते हैं इसके सिद्क़ को हम कहां से समझेंगे इन क़ज़ाए ज़हनिया को? फरमाते हैं वसिद्क़ुल हुक्म फीहा बिमुताबक़तिही लिज़हन। यहां हम खारिज में तलाश करने नहीं लग जाएंगे कि देखें कि खारजी इंसान इस किस्म का है या नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि आया ये हुक्म ज़हन के मुताबिक है या नहीं है। अगर मुताबिक हुआ तो हुक्म जो है यहां पर क्या हो जाएगा? सच्चा हो जाएगा। बस कहेंगे कि यह क़ज़िया सच्चा है। लेकौन मौत ने सबूत हुआ ज़हन। क्यों हम ज़हन में इसको मुताबिकत को तलाश करेंगे? क्योंकि मौजू इसका क्या नाम है, मुताबिकत का जो मोतन है वो क्या है? ज़हन है। क्योंकि मुताबिकत फकत ज़हन में पाई जाएगी क्योंकि मौजू उसका ज़हन है। वकिल क़िस्मैन सादिक़ान, दोनों किस्में यानी क़ज़िया खारजिया वाली भी और क़ज़िया ज़हनिया वाली भी सादिक़ान, ये दोनों सादिक़ हैं बेमुताबिक़तिहिमा ले नफ्सिल अम्र, चूंकि ये नफ्सुल अम्र के मुताबिक हैं। फस्सबूत अन नफ्सुल अम्री अअम्म मुतलक़ा मिन कुल्ल मिन सबूत ज़हनी वल खारिजी। कहते हैं जो सबूत नफ्सुल अम्र वाला है वो आम है। किससे? सबूत ज़हनी और सबूत खारिजी से। क्यों? दोनों को शामिल है। बस चूंकि दोनों को शामिल है, बस दोनों सबूत से आम है, मुतलका। ये अल्लामा का नजरिया था। दूसरा नजरिया ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का है, उसको जिक्र करते हैं फिर उस पर रद्द करते हैं। उसको थोड़ी तफसील की जरूरत है, इंशाअल्लाह बाद में आज करेंगे और फिर बाद वाली फासिल में वारिद हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।